ہمارے معاشرے میں ایک نظام ہے، بھلا کام ہے۔ وہ بھلا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے لوگوں کو خیرات دینے کا، مدد کرنے کا۔ جتنے مدد کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اسی حساب سے مدد لینے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنی سوسائٹیز کتنے کام بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ سارے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر زیادہ لوگ مدد دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی حساب سے مدد لینے والوں کی۔ اسلام بڑی خودداری کا سبق دیتا ہے، عزت نفس کی بات کرتا ہے۔ دونوں پہلوؤں پر بڑی مختصر سی بات اور بات ختم۔ ایک تو میں دینے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ بجائے خیرات دینے کے لوگوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو مالی طور پر مضبوط کیا جائے، ان کو مزاج محنت کا دیا جائے۔ ورنہ یہ تو جس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارے ایک دوست کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک لینے والا آیا اور اس نے وہ سامان، وہ راشن کا تھیلا اٹھاتے ہی کہا کہ اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھیا جائے۔ تو میں نے اسے محبت سے کہا، میں کیا تہاڈا کیوں خیال ہے کہ اگلے سال بھی تسی لے نہیں آنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگیں وہ اگلے سال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کمزوری سے نکل آئیں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ آپ کو صحاح میں حدیث ملے گی، نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ غریب ہوں کچھ دیجیے، اور اس دروازے پہ آیا ہے جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ یا رسول اللہ کچھ دیجیے، تو فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں، حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ اتنا غریب بندہ کوئی ہے ویسے اس محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو، اس کے علاوہ کوئی شے نہ ہے ویسے اس محفل میں کوئی؟ یہ ملے گا ہی نہیں آپ۔ باقی یہ کہ ہمارا رونا دھونا آپ دیکھیں تو وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا لے کے آؤ، تو وہ لے کے آئے تو کریم فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 دینار والے کو وہ کمبل پیالہ بھی بیچ دیا، گویا ساری چیزیں ختم۔ فرمایا 1 دینار کا کھانا گھر لے جا، 1 دینار کا کلاڑا لا۔ نوجوانوں سنو، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ امیر رشتہ داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ختم کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ کہا جا کلاڑا لے کے آ، وہ کلاڑا لے کے آئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نصیب دیکھو بندے کے، اس کلاڑے میں دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا لکڑیاں کاٹ، بیچ بھی اور کھا بھی اور کھلا بھی، اور 15 دن کے بعد مجھے ملنا۔ کہتے ہیں وہ محنت کرنے گئے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے، 15 دن کے بعد ملے تو کریم فرمانے لگے اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب تو سارے گھر کے برتن بن گئے، بستر بھی سارے ہی آ گئے۔ اپنی مزاج میں محنت لائیں۔ باقاعدہ بیعت لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ کہ مزاج میں خودداری لائیں دوست، ورنہ اصلاح کے پہلو ممکن نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا تو دینے والے سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا جو لینے والے ہیں اپنے دل میں ایک بات اچھی طرح بٹھائیں کہ دوسروں سے مدد لی جاتی ہے، کہیں کوئی کمی رہ جائے تو مدد لی جاتی ہے۔ اگر کل مل آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے گی نا جس طرف کو دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات مالدور لوگ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کس کس کو دیں؟ مسجد مدرسہ ہے، محافل ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اب تو چھوٹے بچے جو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی فنڈ مل جائے نا تاکہ کوئی سامان آ جائے۔ اس قدر زیادہ نہیں، آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اس سے کمزوری آتی ہے زندگی میں۔ اپنا مزاج اس طرح کا بنائیں کہ توجہ رب رسول سے ہو، اللہ والوں سے ہو، آپ کی محنت پر آپ کا انحصار ہو۔ زندگی جد و جہد سے گزرتی ہے، عملی کام سے گزرتی ہے۔ حضرت حسن بصری کو آ کے ایک نوجوان نے کہا تھا آج کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے دیکھ لیا ہے اللہ کس طرح اپنے فضل سے رزق پہنچاتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے جنگل کی طرف میں گیا تھا کہ ایک شیر نے شکار مارا ہے، آدھا کھایا ہے اور آدھا منہ میں لے کے پہاڑ پہ چڑھا ہے، وہاں اندھی لومڑی بیٹھی تھی اس کو کھلایا۔ تو جو رب معذور لومڑی کے لیے بندوبست کرتا میرے لیے بھی کرے گا۔ سمجھ آ گئی یا رزق ملے گا؟
تو خواجہ حسن بصری ہنس پڑے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تم نے دو دیکھے، نتیجہ اپنی مرضی کا کیوں نکالا؟ حضور کیا مطلب؟ فرمایا ایک شیر دیکھا، ایک لومڑی دیکھی، تو گھر آ کے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو مزاج میں خودداری لائیں، عزت نفس یہ بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے، اگر یہ پیدا نہیں ہوگی تو آپ کمزور در کمزور ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی کبھی یہ نہ سکھائیں کہ تو غریب کا بچہ ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تو کمزور کا بچہ ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کبھی ہمارے کالم نویس نے ایک دفعہ کالم اس پہ لکھا تھا کہ وہ جی ایک چودھری صاحب فوت ہو گئے، تو ایک غریب کے بچے نے اپنی دادی سے پوچھا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا، تو کہا وہ مر گیا، تو کہا اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا۔ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مایوس کر رہے ہیں قوم کو؟ کس نے کہا ہے آپ کو غریب کا بچہ چودھری نہیں بنتا؟ ہم نے تو دیکھا ہے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا بچہ اگر ان پڑھ رہ گیا ہے تو وہ گن مین ہے کسی بڑے ادارے کے سامنے، اور اسی گاؤں اور محلے کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی ادارے میں وہ مینیجر ہے۔ کیوں آپ کمزوری دکھا رہے ہیں؟ اگرچہ محنت کوئی بھی بری نہیں، کوئی جو کام بھی کرتا ہے اعلیٰ ہی کرتا ہے، گن مین بھی بڑا اعلیٰ ہے، رزق حلال کماتا ہے، پر آپ لوگوں کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ آپ انہیں طاقتور کریں، انہیں ذہنی طور پر مضبوط کریں، انہیں کہیں تو ہمت کر، مدد اللہ فرمائے گا۔ تو کمزوریوں کو نکالیں گے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو طاقتور کریں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی تربیت ہو رہی ہے، اور جب اپنی تربیت ہوگی خود سکون پائیں گے، اور پھر جو زیادہ قریب رہنے والے لوگ ہوں گے وہ آرام میں آئیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ واز کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں میری طرح، اور کچھ حضرت بہلول دانا کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو واز نہ بھی کریں نا تو عمل اتنا اعلیٰ کرتے ہیں، اور ان کے لفظوں میں اتنا حسن ہوتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بندہ بھی صبر شکر بن جاتا ہے، توکل والا بن جاتا ہے، خودداری والا بن جاتا ہے۔ عملی زندگی میں مضبوطی لائیں۔